देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर पार्टी के अंदर आपको एक तरह से निफाक नजर आएगा तो उसके साथ साथ आपकी पार्टी कमजोर भी होगी और मकबूलियत पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन दो डिफरेंट चीजें देखें, आपको उन चीजों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखना पड़ेगा। ओके। ये कोई हम एक यूनिक सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे मियाँ साहब ने पहली दफा लंदन में बैठ के हमारे जो इदारे हैं उनके जो मेजर जनरल लेवल के अफसरान के नाम लेके बताया था कि वो मरियम बीबी को ये कह रहे हैं। ठीक है, ये हमने सुना। आपके जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, नाम अगर ही आप लिया दिफा था। के ऊपर बात करते हैं, आपके मौजूदा वजीर जो दिफा हैं उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि ना हमने 65 की जंग जीती, ना हमने 71 की जंग जीती। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस फौज ने तो हमारी हड्डियों से खून भी चूस लिया। तो आज हम इस तरह बात कर रहे हैं कि पहले शायद यहाँ पे नॉर्वे था और ये कोई एक यूनिक सिचुएशन आ गई। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसकी एक लंबी तारीख है। आप 50 की दहाई में चले जाएं, 60 की दहाई में चले जाएं, खर साहब ने गवर्नर हाउस में बैठा के किससे इस्तीफा लिया था, वो भी हम सबको पता है। तो इसकी एक लंबी, आपको उस तारीख के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करनी पड़ेगी। हाँ, जहां दिफा का मामला है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी बात करे तो वो कतन नामुनासिब है। लेकिन देखें, ये एक चीज है, आपने भारत से जंग जीती है, आपने भारत को पटाई लगाई है, जो भी कह लें, वो पूरी कौम मानती है, पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई। हमने देखा कि कैसे मिसाइलों के साथ बैठ के अवाम जो है वो फौजियों के साथ उन्होंने अपना ना सिर्फ इज़हार यकजहती किया बल्कि उसमें अपना हिस्सा डाला। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसमें तो आपके इदारे दिफा के लिहाज से बिल्कुल मकबूल है। लेकिन क्या ये सियासी मकबूलियत को इक्वेट करते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। फातिमा जना को अयूब मार्शल सॉरी जो जनरल अयूब ने, सदर अयूब साहब ने इलेक्शन हराया फातिमा जना को, कायदे आजम की बहन को बदतरीन धांधली करके 2 जनवरी 1965 को 4-5 महीने बाद जंग लग गई। पूरी कौम जनरल अयूब के पीछे खड़ी होगी, अपने मुल्क के पीछे खड़ी होगी, क्योंकि वो मुल्क की दिफा का मामला है। तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना। मैं मुल्की दिफा है वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। हाँ, बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है वो सबके सामने। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हुकूमत के अंदर, मंसूर साहब, दीगर जो दोस्त बैठे हैं ये भी यहाँ बाखबर सहाफी हैं। क्या आपको ये वुज़रा नहीं कहते कि भाई इस मामले के ऊपर तो एस्टेब्लिशमेंट से गो एड मिलेगी तो ये मामला आगे चल सकेगा? अल्फन आपको कहता हूँ कि काबीना के अंदर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि जनाब मामला जब तक उधर से हल नहीं होगा तो हमसे तो हल तो हमसे तो मामला नहीं होगा इनका। नसरुल्लाह मलिक साहब, इनकी लड़ाई तो कहीं और है। नसरुल्लाह ये है अब अनफॉर्चुनेट साइड। ओके नसरुल्लाह मलिक, देखिए ये एक मिनट, वो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अतर काज़मी साहब की आवाज कट रही थी, हमने नहीं कुछ किया, नेट का मसला था। वो समझेगा पता नहीं हम उनकी आवाज को बंद कर रहे थे, ये नेट का इशू था। लेकिन अतर साहब आपकी बात फिर भी पूरी पहुंची है, डोंट वरी। देखिए ये जो हम बात करते हैं ना जी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, दो चीज़ों को हमें अलग अलग करके देखना होगा। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार, उस पर आप भी तनकीद करते हैं, हम सब कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, अगरचे उसमें किस किस की कसूर कितना है ये एक अलग बहस हो सकती है। सवाल यह कि मियां नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल निज़ाम के हवाले से सियासी मुदाखलत पे इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात की, माजी में भी की गई। ख्वाजा आसिफ ने जब भी बात की, इवन अपने दिफा के हवाले से, कोई ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। बात यह है कि हाँ, आज सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं जी नहीं बड़ी अच्छी बात की है। जो PTI का रवैया रहा, क्या वो सियासी मुदाखलत की हद तक महदूद रहा या PTI उस रेड लाइन को क्रॉस कर गई? मैं आपके सामने 2-3 मिसालें रखता हूँ। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी फौज के लीडरशिप को मीर जाफर और मीर सादक कह दिया, यानी आपने कहा गद्दार कह दिया। आपने फिर कहा मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, यानी आपने फौज की जो लॉयल्टी है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर आपने सवाल उठाने। मियां नवाज शरीफ का एक बयान निकाल के दिखा दें कि उन्होंने ये कहा कि फलां आर्मी चीफ, और ये जिसको आर्मी चीफ बनाएंगे वो करप्ट होगा। दूसरा, फिर जब आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अब गैर महफूज हाथों में चला गया, ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एटमी प्रोग्राम के हवाले से ये कहा हो, इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी को नहीं हो सकती थी जो इमरान खान साहब ने की। इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं कि भाईजान आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है। एक मिनट जरा यहाँ पे ठहरे ना। अतर साहब ने एक पॉइंट ये रेज किया है कि सिचुएशन इस तरह बन गई है जैसे डिलिबरेटली इन दो एतराज़ात को मिक्सअप किया जा रहा है कि जी दिफा के ऊपर जो है कोई तनकीद नहीं हो रही, सियासत में मदाखलत के ऊपर बेसिकली तनकीद हो रही है, हमारी उस तनकीद को वैसे ही तस्वुर किया जाए। अच्छा, मेरी ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये आप देखिए अतर साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितनी इस जंग के दौरान भी जो आपने तनकीद की, क्या मतलब था? आपने फौज की कैपेसिटी के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर आपने अलीमा बीबी की अलीमा बीबी ने कहा जंग लड़ नहीं सकते हैं। यानी आप मुझे बताइए मियां नवाज शरीफ आगे से कुछ भी नहीं होगा, ड्रामेबाजी। ये जो चीज़ें आपने की हैं। और दूसरी बात देखें, फिर आपने अमलन क्या सबूत दिया आपका?
آپ نے ہمیشہ اس ملک میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے، میاں نواز شریف نے پروٹیسٹ کیے، جی ایچ کیو کے سامنے جانے کی بات کی ہے، میاں نواز شریف نے اتنے پروٹیسٹ کیے ہیں، یا پیپلز پارٹی نے پروٹیسٹ کیے، ان کے اوپر بڑے برے وقت آتے رہے. کیا انہوں نے ISI کے دفاتر کے اوپر حملے کیے؟ کیا وہ چڑھ دوڑے ہیں جا کے؟ اور پھر آج تک یہ کہتے ہیں جی اس کی انکوائری کروا لیں، جوڈیشل کمیشن بن جائے. وہ بھائی آپ کے علی مین گنڈا پر صاحب خود کہتے ہیں ہمارے اپنے لوگ تھے، وہ غلطی کر بیٹھے معافی دے دو. عمران خان صاحب نے خود کہا میرے لوگ احتجاج کرنے وہاں نہ جاتے تو کہاں جاتے، اس لیے کہ مجھے رینجرز نے گرفتار کیا تھا. یعنی PTI خود اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور آج تک اس سے باز آنے کے چکر میں نہیں ہے. یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہوں، شہباز گل ہوں، شاہین سبائی صاحب ہوں، ان کے سارے ٹویٹس نکال کے دیکھ لیں، کیا ریاست کی دفاع کے خلاف نہیں ہے؟ اچھا میں ایک اطہر صاحب سے میں زیادتی ہوگی. اطہر صاحب یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے سر، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بات دفاع یا سیاست کی نہیں ہے، یہ سیاست کے اوپر تنقید کرتے کرتے ایکچولی دفاع والی سائٹ کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں انگریز ہو جاتی ہوگی، کہیں نہ کہیں ایسی بات ہو جاتی ہوگی جو قابل مذمت ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ونس اگین اتنی یونیک اگر ہم اس کو کیس کہتے ہیں وہ میری نظر میں نہیں ہے. کیا پرویز مشرف اس ملک کی آرمی کا چیف نہیں تھا؟ اس کا طیارہ سری لنکا سے واپسی پہ کس نے روکا؟ کیا اس وقت ملک میں یوگوسلاویا کا کوئی حکمران بیٹھا ہوا تھا؟ کس نے کہا تھا ان کو IG رانا صاحب کو، رانا مقبول کو کس نے بھیجا تھا حیدرآباد ایئرپورٹ پہ کہ جاؤ آرمی چیف کو گرفتار کر لو؟ وہ تو لکیلی وہاں پہ واپڈا ڈیوٹی پہ لگی فوج کھڑی تھی تو وہ ادھر آگے پہنچ گئے. تو یہ سارے آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت ملک میں مارشل لگا ہوا تھا اور ایک چیف آف آرمی سٹاف ملک کے اوپر قابض تھا، وہ جو کہانی سنا رہا تھا لوگ سن رہے تھے. میں اپنی بات چلے ایک ایک کر کے پہلے اطہر بھائی کی بات پوری ہو جائے. جی کریں اطہر صاحب آپ بات. کیا وہ ہم نے نہیں دیکھا کیا جنرل ضیاء الدین کو PTV میں وہ بلے لگانے کے لیے کیا مارشل والوں نے بھیجا تھا؟ بریگیڈیئر جاوید اقبال کیوں PTV پہنچے تھے ادھر جا کے وہ خبر چلوانے کے لیے؟ پھر وہاں پہ جا کے مطلب یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے. نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آرمی چیف کے خلاف، مطلب یہ پرائم منسٹر یہ کام نہیں کر سکتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو آرمی چیف کا طیارہ رکوا دیتا ہے. یہاں پہ سیاستدانوں نے کیا نہیں تو پہلے یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے ایکچولی. اطہر بھائی آپ کی نظر میں کیا یہ پرائم منسٹر نے اگر کیا اس وقت کیا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا اور ایک نیا آرمی چیف اس وقت جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا، صحیح کیا یا غلط کیا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک پروٹوکول ہے نا. PNP تبدیل کرتے ہیں تو اس کی سمری موو ہوتی ہے، کابینہ کے اندر سامنے آتی ہیں. آپ کو جو آپ نے ایک انجینئر کور کے افسر کو اٹھا کے آرمی چیف بنا دیا اس لیے کہ وہ صرف آپ کے قریب تھا اور آپ کے ساتھ ملتان گیا ہوا تھا، راستے میں ساری پلاننگ کیا. آپ کا اعتراض میں بات سمجھاؤں اطہر صاحب، آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اختیار ہے وزیر اعظم کا، لیکن اس دن جو کچھ ہوا وہ اختیار کی وجہ سے نہیں، وہ پاور کی وجہ سے بیسیکلی سب کچھ ہو رہا تھا. وہ پاور سٹرگل تھی نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی. عمران صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر عمران صاحب کی بات سنیے گا. جی اچھا جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کسی جہاز کا رخ موڑتا ہے، اتارتا ہے یا اترنے نہیں دیتا. چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سائیکلوں کو پینچر لگانے کے لیے نہیں رکھا ہوتا. اچھا جو چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ آئین میں بڑا دو ٹوک ہے، کلیئر ہے. وہ جس سگنل کور کے تھے وہ کون سی کور کے تھے، وہ جو سگنل کور کا لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے وہ بس یا کنڈکٹر نہیں ہوتا، وہ پاکستان کی فوج سے تعلق رکھتا ہے. 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، اس کو آپ آرمی چیف لگا سکتے ہیں. اگر یہ پاور پالیٹکس تھی تو پاور پالیٹکس میں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم نے مار کھائی. تو اگر آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بطور اپوزیشن پاور پالیٹکس میں یہ والی شرط رکھیں گے کہ وہ آرمی چیف ہوگا، وہ آرمی چیف نہیں ہوگا، تو فوج تو یہ برداشت نہیں کرتی. پھر ٹھیک ہے، تو پھر پاور پالیٹکس کی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر پاور پالیٹکس کی بات کی جائے. یہ نہ آئین کی جنگ ہے نہ قانون کی جنگ ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے مطالبے کے اوپر پاور پالیٹکس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور ان کو واپس اقتدار میں لے کے آئے. شہباز شریف کی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، ورنہ آج لے آئیں عمران خان صاحب کو جو آرمی چیف ہیں. پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی فوج کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بھی قائم ہو جائے گی. کوئی بندہ جو اس وقت جو بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ شہباز گل صاحب سے لے کے معید پیرزادہ صاحب تک ان کے کاغذوں میں سب اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ آئین قانون ملک صاحب اب یہ عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، یہ آنے والے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہے ہیں.
دیکھیں میں آپ سے آپ خان صاحب کو لے آئے تو خان صاحب یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم خود کہہ رہے ہیں سر کس طرح پریڈکٹ کر لیں گے؟ گزارش اب اگر 6 مہینے بعد خان صاحب نے آنا ہے یا سال بعد یا 2 سال بعد یا مجھے نہیں پتا، جب بھی اگر کبھی ایسا ہوا ہم کس طرح پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ یوں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، عطر کاظمی صاحب جو بات کر رہے تھے 12 اکتوبر 99، اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کیا میاں نواز شریف کے خلاف کیس جھوٹا تھا یا سچا تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ نہیں بنا؟ کیا میاں نواز شریف جیل نہیں گئے؟ کیا میاں نواز شریف سمیت سارے لوگ جن کو طیارہ سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو سزائیں نہیں ہوئی؟ کیا میاں نواز شریف کو اٹک قلعے میں نہیں بھیجا گیا؟ کیا میاں نواز شریف اپنے جو ہے اہلیہ کے والد کے انتقال پہ پیرول پہ لاہور میں جب آئے تھے اسی طریقے سے گرفتار تھے جیسے عام قیدی گرفتار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا میاں نواز شریف نے اس گرفتاری کے دوران اس بحث سے نکل کے سزا جائز تھی یا ناجائز تھی؟ کیا میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم اب اس وقت فوج کے اوپر حملہ کر دیں گے؟ کیا مسلم لیگ نون کا ایک بیان آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا گیا، ہم ملک کو آگ لگا دیں گے، ٹھیک، ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے؟ 4 ٹکڑوں کی بات میاں نواز شریف نے کی کہ اگر جناب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے، مقدمے انہوں نے عدالتوں میں گئے بھگتے، 2009 میں آ کے کسی نے کہا نواز شریف نہیں تو پاکستان نہیں، کسی نے نہیں 2009 میں آ کے میاں نواز شریف کو طیارہ سازش کیس سے بری کیا گیا. بھائی میں کہتا ہوں آج کا مقدمہ یا اس زمانے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، خان صاحب کے اوپر مقدمہ بنا، کہا جی ہماری ریڈ لائن ہے، ہم ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. بھئی آپ اوپر سے گرے ہو، کون ہو آپ؟ یعنی ایک میرے اوپر غلط الزام لگے، مجھے گرفتار کر لیا جائے، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، میاں نواز شریف گرفتار کیا جا سکتا ہے، جی گرفتار نہیں. اس میں ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی ملک صاحب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ سیاسی نعرے بازی ہوتی ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، نہیں ہونے نہیں سر جی بات یہ ہے سر، ایک منٹ صرف 1 منٹ لوں گا بلکہ اس سے بھی کم، کہ جو رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ کام کیا کرتے ہیں. خان صاحب نے وہ کام جو رائٹ ٹائم کے اوپر کرنے تھے وہ انہوں نے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر انہوں نے وہ یا اقتدار سے نکلنے کے باہر کیے. اگر ان کے باجوہ صاحب روڈے ٹکا رہے تھے اور وہ جی کالنگ دا شاٹس وہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا نا پھر سارا کچھ، تو اس وقت ان کو فائر کرتے. جب عاصم منیر صاحب کو بطور ڈی جی آئی صحیح انہوں نے اتوار والے دن دفتر کھلوا کے فارغ کیا تو پھر فوج سے فارغ کرتے. مطلب جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں تو یہ کروں گا میں وہ کروں گا، پھر کوئی نہیں کرنے دیں سر. گزارش یہ جو اکثر کہا جاتا ہے جی خان صاحب قانون کو ماننا عمران خان اور میاں نواز شریف سب کی ذمہ داری ہے. مقدمے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مقدمے سچے بھی ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو جتنے نوٹسز سرو کرنے کے لیے پولیس گئی، کیا زمان پارک میں ان کو نہیں مارا گیا؟ آپ جا کے قانونی طور پہ ان کو نوٹس سرو نہیں کر سکتے تھے، جناب یہ آپ کا سمن ہے،